کئی حاجی صاحبان نے ایک مسئلہ بار بار پوچھا ہے کہ مولانا ہم مکہ مکرمہ میں ہم مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ تو آپ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ کا قیام اگر منی کی روانگی سے پہلے اگر 15 دن کا ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں آپ منی روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ کا 15 دن کا کم سے کم قیام ہے یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو پھر آپ مقیم کہلائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی فلائٹ ایسے موقع پر پہنچی ہے کہ اس کا قیام 15 دن نہیں بن رہا ہے، یعنی کہ مان لیجیے 10 دن کا اس کا قیام ہوا، 10 دن کے بعد اس کو پھر منی کی طرف روانہ ہونا ہے، تو یہ حاجی صاحب مسافر کہلائیں گے، یہ مقیم نہیں کہلائیں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر 15 دن کا قیام مکہ مکرمہ میں آپ کا ہے منی روانہ ہونے سے پہلے تو آپ مقیم کہلائیں گے، اور اگر آپ کا 15 دن کا قیام نہیں ہو رہا ہے منی روانہ ہونے سے پہلے مان لیجیے 10 دن کا قیام ہو رہا ہے، 12 دن کا قیام ہو رہا ہے، اور آپ اس کے بعد فوراً آپ منی کی طرف روانہ ہونا ہے، آپ کے حج کے دن آ گئے ہیں، تو پھر آپ مقیم نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ مسافر کہلائیں گے۔ پھر آپ کے اوپر مسافر والے مسائل لاگو ہوں گے، جیسے کہ پوری نماز آپ کو قصر کرنا پڑے گی۔ مقیم کے لیے پوری مکمل نماز ہے، اور مسافر کے لیے نماز کا قصر کرنا ہے، تو آپ مکہ میں بھی نماز قصر کریں گے اور منی میں بھی نماز قصر پڑھیں گے، عرفات میں، مزدلفہ میں، یعنی کہ آپ جب تک آپ سفر سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے اپنے واپس عجیزیہ، اس وقت تک آپ جو ہے مسافر ہی رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے جو حاجی صاحبان اس مسئلے کو بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو حضرات حج کرنے والے حضرات جو حج پر گئے ہوئے ہیں، اگر ان کا قیام مکہ کے اندر 15 دن ہے منی روانہ ہونے سے پہلے تو یہ مقیم ہیں۔ اگر 15 دن کا قیام نہیں ہے ان کا منی روانہ ہونے سے پہلے تو پھر یہ مسافر ہیں۔ اس لیے پھر ان پر مقیم والے مسائل نہیں لاگو ہوں گے بلکہ پھر مسافر والے مسائل لاگو ہوں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟